السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے عید کا چاند۔ ناول کی رائٹر ہیں عالیہ ہیرا۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ثنا کے ہاتھ سے جنرل چھوٹ گیا، چہرہ فک ہو گیا، دل گویا بند ہونے لگا۔ امی کے چہرے پر فکر و تفکر کے سوا اور بھی بہت کچھ تھا۔ طوبیٰ نے پہلے تو امی کا جملہ حیرت سے سنا، پھر پہلے اس کی آنکھوں میں چمک اور پھر جوش نمودار ہوا۔ اور ریس نے اچھل کر نعرہ بلند کیا۔ اسٹڈی روم سے پاپا اور لاؤنج سے تبریز برآمد ہوا۔ کیا ہوا؟ ان دونوں نے بیک وقت پوچھا۔ طلعت طارا سر پکڑے کاؤچ پر بیٹھی تھیں۔ بولو نیک بخت، کیا ہوا؟ ابراہیم صاحب سامنے بیٹھ گئے۔ تبریز نے بھی فکرمندی سے ماں کو دیکھا۔ ثنا نے جنرل اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ طوبیٰ کی شرارت بھی نہیں دیکھی۔ رفعت آپا کا فون آیا تھا تو ابراہیم صاحب نے استفسار کیا۔ نکاح کرنے آ رہے ہیں وہ لوگ۔ کہہ رہی تھی کہ بھائی صاحب سے مشورہ کر کے کوئی دن بتا دو۔ گھر خاندان کی بات ہے، سب سادگی سے ہوگا۔ مبشر بھائی کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ احسن کی دلہن کو گھر میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے تفکرانہ انداز میں بات ختم کی۔ تو اس میں اتنی پریشانی کی بات کیا ہے؟ ابراہیم صاحب نے سہل سے انداز میں کہا اور آرام دہ نشست اختیار کی۔ آپا رخصتی بھی ساتھ مانگ رہی ہیں۔ طلعت طارا نے دھماکہ کیا۔ کاؤچ پر بیٹھے بیٹھے تبریز چونک گیا۔ ابراہیم صاحب بھی لمحے بھر کو چپ سے ہو گئے۔ چشمہ اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ لاؤنج کی فضا خاموش سی ہو گئی۔ پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ طلعت طارا نے خاموشی کو توڑا۔ مبشر بھائی کی طبیعت کیسی ہے؟ ابراہیم صاحب متفکر لہجے میں بولے۔ ان کی طبیعت ہی تو بہتر نہیں ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، آپا بہت پریشان ہیں۔ نکاح کی حد تک تو ٹھیک ہے امی، مگر رخصتی؟ تبریز نے گفتگو میں حصہ لیا۔ ابراہیم صاحب اسے دیکھنے لگے۔ آپا تو سادگی سے کہہ رہی ہیں خاندان کی بات ہے، مگر میرا خیال ہے تم ایک بار آپا کے گھر کا چکر لگاؤ۔ ابراہیم صاحب بات کرتے ہوئے بولے۔ بلکہ دونوں ہی چلتے ہیں، اس کے بعد کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ طلعت طارا نے ان کی بات سے اکتفا کیا۔ اور اگر رخصتی کرنا پڑ جائے تو پھر ہمیں اللہ کی رضا میں رضامند ہونا پڑے گا، کیونکہ قسمت اسے ہی کہتے ہیں۔ مشیت عزتی میں جو رقم ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ ابراہیم صاحب نے تسلی آمیز انداز میں بات ختم کی۔ طلعت طارا ماں تھیں اور بیٹی کی شادی کی بات تھی، انہیں بہت کچھ دیکھنا اور سوچنا تھا۔ ثنا اپنے کمرے میں ٹہلتے ہوئے پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ اس کا فزکس کا جرنل بیڈ پر کھلا پڑا تھا، اس کے صفحے ہوا سے پڑپڑا رہے تھے، غصے سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ طوبیٰ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ میں تمہاری مایوں کے لیے اورنج اور ریڈ، شادی کے لیے سی گرین اور ولیمے کے لیے میرا خیال ہے گرین کا شیڈ لے لیتی ہوں۔ طوبیٰ ہنستے ہوئے اپنا پلان بتا رہی تھی۔ میرا BSc؟ ثنا اسے گھور رہی تھی۔ بھاڑ میں گیا، طوبیٰ نے برجستہ کہا۔ کیوں بھاڑ میں گیا؟ میں تو MSc بھی کروں گی، کالج میں پڑھانا میرا شوق ہے۔ اس کا لہجہ کھول رہا تھا۔ طوبیٰ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ MSc کیا؟ تمہارا تو BSc بھی مشکوک ہو رہا ہے۔ تمہارے سسر کی طبیعت سنا ہے خراب شراب ہے۔ وہ مسلسل ثنا کو چھیڑ رہی تھی۔ مگر احسن کو تو سوچنا چاہیے نا۔ وہ روحانسے انداز پہ بیڈ پر گری۔ میرا خیال ہے وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کر رہے ہیں۔ آج کل کراچی کا موسم بےحد خوبصورت، رومانٹک اور بھیگا بھیگا ہو رہا ہے، اوپر سے عید کی آمد اور بہت عرصہ ہوا خاندان میں بھی کوئی شادی نہیں ہوئی۔ طوبیٰ کچھ زیادہ ہی شوق ہو رہی تھی۔ طوبیٰ، ثنا نے اسے کشن کھینچ مارا۔ 3 ماہ بعد میرے ایگزامز ہیں۔ سو وٹ؟ شرارتی سی انگڑائی لیتے ہوئے طوبیٰ نے کشن اپنی گود میں رکھا۔ شادی سے بڑا امتحان کوئی ہوا ہے؟ سچ میری شادی ہو تو میں تو خوشی کا بگل بجاؤں اور روز خود ہی ڈانٹیا کروں۔ یہ پڑھائی وڑھائی اپنے بس کا روگ نہیں، مگر ذرا جو رومانس ہو بلال کے اندر۔ نہیں MA کرو، مجھے پڑھی لکھی بیوی پسند ہے۔ طوبیٰ نے منہ بنایا۔ احسن کو بھی سوچنا چاہیے کہ تعلیم کی زندگی میں کتنی اہمیت ہے۔ ثنا کا منہ پھول گیا۔ ہے، بالکل ہے، انہیں بھی اس کا احساس ہے، تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ رخصتی ہو جائے۔ وہ تمہیں تعلیم کے زیر زبر پیش خود سمجھانا چاہتے ہیں۔ طوبیٰ کی آنکھوں میں شرارت بھری ہوئی تھی۔ میں پڑھ سکوں گی بھلا شادی کے بعد؟ ثنا روحانسی تھی۔ یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ طوبیٰ میری جان پر بنی ہے اور تمہیں مزے سوج رہے ہیں۔ شادی ہو جائے گی مگر پہلے BSc اور خالو جان کی آخری خواہش۔ طوبیٰ نے بے چارگی سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت رقصہ تھی۔ فلمی سچویشن، یہ سب احسن کی کارستانی ہے۔ انہیں معلوم بھی ہے کہ ثنا، انہیں اپنے ابو کی آخری خواہش کا پاس ہوگا نا؟ طوبیٰ نے بڑے آرام سے آخری جملہ مکمل کیا۔ ثنا نے زچ ہو کر اسے دیکھا اور پاؤں پٹک کر کمرے سے نکل گئی۔ طوبیٰ کھلکھلا کر ہنس دی۔ طوبیٰ کی ہنسی نے اسے اور جلا دیا۔ ثنا، احسن بھائی کا فون ہے، بات کرو۔ طوبیٰ لاؤنج سے چلائی۔ ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ اس کے لہجے میں خفگی کا عنصر نمایاں تھا۔ مزاج برہم ہے جناب کا۔ احسن ہنس رہا تھا۔ بہت زیادہ، انگارے چبا رہی ہیں، طوبیٰ نے فون پر بتایا۔ ہاں ہاں ہاں،
ہم پھول بچھا دیں گے، بلاؤ تو قطعی نہیں آئے گی، فزکس کی کتاب میں گھسی ہوئی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، دیکھو کتاب میں میری تصویر تو نہیں۔ اب کہ طوبیٰ زور سے ہنسی۔ ثنا نے کتاب کے اوپر سے اسے دیکھا۔ طوبیٰ اسے دیکھ رہی تھی گویا موضوع اس کی ذات ہے۔ دونوں اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ثنا کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا۔ وہ طوبیٰ کے سر پر پہنچ کر دھاڑی۔ تمہیں کوئی اور کام نہیں ہے جو ہر وقت فون سے چپکی رہتی ہو؟ کسی کا کوئی ضروری فون آ سکتا ہے، فون کرنا ہوتا ہے۔ اوہ بٹی تو خوب تپ رہی ہے۔ احسن ہنس رہا تھا۔ خیر منائے روسٹی نہ ہو جائے۔ خدا حافظ، کشن مجھ پر بڑی زور سے نازل ہو رہا ہے۔ اوہ فون ہاتھ سے چھوٹا۔ سر پر مارا تھا اس نے کشن۔ کیا اول شول بکتی رہتی ہو تم؟ میں تمہاری بہن نہیں ہوں کیا؟ ہو؟ اس نے گردن سہلائی، پھر مسکین سی صورت بنا کے بولی، وہ بھی تو میرے بھائی ہیں، کوئی بہن نہیں ہے ان کی، مجھے تو دونوں جگہ سے نیک لینا ہے۔ ثنا اسے گھورتی رہی۔ طوبیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہنس کر کھینچ لیا۔ چھوڑو، دفع ہو اور دفع کرو مجھے۔ ثنا نے ہاتھ جھٹکا۔ اب دفع کر رہے ہیں تو اس پر بھی تم راضی نہیں ہو؟ کیا کریں تمہارا؟ اور کیا کریں گے احسن بھائی؟ تم کسی بات میں خوشی نہیں ہوتی ہو؟ تم نہیں سمجھ سکتی میرا مسئلہ۔ سمجھ سکتی ہوں مائی ڈیئر سسٹر، مگر تمہارے سسر۔ طوبیٰ نے پھر زمینی انداز اختیار کیا۔ کاش میرے سسر بیمار ہوتے۔ ثنا غصے سے بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کی ہر تان اس کے سسر پر آ کر ٹوٹ رہی تھی۔ اگر تمہاری شادی سے پہلے انہیں کچھ ہو گیا تو؟ خدا نہ کرے، ثنا نے بے ساختہ کہا۔ پھر تم شادی کے لیے تیار ہو نا؟ طوبیٰ نے برجستہ پوچھا۔ یہ میں نے کب کہا؟ اگر خالو جان تمہاری شادی کا ارمان لیے، میرا مطلب ہے کہ… طوبیٰ نے ہنسی دبائی۔ بیٹے کی شادی کا ارمان لیے گزر گئے تو؟ اللہ نہ کرے، کیسی فضول باتیں کر رہی ہو۔ اللہ یہ نہ کرے، اللہ وہ نہ کرے۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ کسی حال میں خوش نہیں ہو، اسی لیے کہا تھا کہ احسن بھائی سے بات کر لو۔ مجھے ان سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ بھی یہی چاہتے ہیں۔ بلی کے باگوں چھینکا ٹوٹے، اس نے سر جھٹکا۔ تم بلی ہو؟ ہنس ہنس کر طوبیٰ لوٹ پوٹ ہو گئی۔ نہیں، وہ چوہے ہیں۔ وہ دھاڑی۔ کیا بات کی ہے تم نے؟ وہ بمشکل ہنسی روک پائی۔ ثنا کو غصہ آ رہا تھا۔ ایک سوال پوچھوں؟ طوبیٰ ہنسے جا رہی تھی۔ چوہا بلی کو دیکھ کر کیا گانا گائے گا؟ بکو مت، ثنا ہنس دی۔ میں بتاؤں وہ کیا گانا گائے گا؟ عمر اندر آ گیا، وہ بھی ہنس رہا تھا۔ تم چپ رہو بھائی، میں تو آپ ہی کا ساتھ دوں گا۔ اور ساتھ ہی گنگنایا، بلو رانی، بلو رانی کہو تو ابھی جان دے دوں۔ ثنا نے بے ساختہ اسے گھورا اور پھر تینوں بہن بھائی ایک ساتھ کھلکھلا کر ہنس دیے۔ طلعت تارا ابھی رفعت آپا کے گھر سے آئی تھی۔ ابراہیم صاحب دروازے سے ہی نماز پڑھنے چلے گئے تھے۔ طلعت تارا کے چہرے پر خوشی، طمانینت، فکر اور ملال سب کچھ ساتھ ساتھ تھا۔ مبشر بھائی کی طبیعت واقعی بہت خراب ہے، وہ طوبیٰ کو بتا رہی تھی۔ بیٹے اب لائق فائق اچھی نوکریوں پر لگے ہیں تو مبشر بھائی نے پلنگ پکڑ لیا ہے۔ ساری عمر کمانے اور پڑھانے اور ضرورتیں پورا کرنے کے چکر میں رہے، سکھ کا وقت آیا تو بیماری چین نہیں لینے دے رہی۔ امی کب کا کہہ رہی ہیں خالہ؟ طوبیٰ کو مطلب کی بات جاننے کی جلدی تھی۔ ثنا کا دل چاہا کہ ڈنڈا اٹھا کر اس کی پٹائی شروع کر دے۔ اگلے اتوار کو کہہ رہی ہیں، شب برات کے بعد، روزوں سے پہلے، سادگی سے ایک دن پہلے نکاح ہوگا، اگلے دن رخصتی، ولیمہ وہ اپنی سہولت اور مبشر بھائی کی طبیعت دیکھ کر رکھیں گے۔ ثنا کی آنکھیں پانی سے بھرنے لگیں۔ اس کا بی ایس سی ایم ایس سی کا خواب ڈاکٹر بننے کا تو چکنا چور ہو ہی چکا تھا، نمبر کم آنے کی وجہ سے تو کیا، اب وہ گریجویٹ بھی نہیں کہلائے گی۔ کیا تھا اگر احسن اس کی خاطر اسٹینڈ لے لیتے، کہہ دیتے ثنا کے پیپر کے بعد تاریخ لیں گے۔ غصے سے اس کی مٹھیاں بھیج گئی، دماغ کھولنے لگا۔ تبھی طوبیٰ نے اسے ٹوکا دیا۔ کیا ہے؟ وہ کارڈ کھانے کو دوڑی۔ طوبیٰ نے امی کی جانب اشارہ کیا جو بڑا ٹرنک کھولنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ ثنا غصے سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ اسے کیا ہوا؟ لڑکی ہے نا، شرما گئی ہے۔ طوبیٰ کی آواز بلند تھی۔ میں بھی ان کے ساتھ شرمانے میں مدد کرتا ہوں۔ عمر اس کے پیچھے نکل گیا۔ یوں جلنے کڑنے سڑنے خاموش رہنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ امی تمہارے جہیز کی کچھ چیزیں لینے بازار گئی ہیں، کم سے کم 21 جوڑے تو ہو جائیں۔ 10 بیڈ شیٹس ہیں، ایک بڑا ڈنر سیٹ بھی لائیں گی۔ چھوٹی خالہ کے ساتھ گئی ہیں۔ طوبیٰ بجائے تسلی دینے کے اس کا دل جلا رہی تھی۔ میری مرضی کے بغیر یہ شادی ہو رہی ہے؟ ہیں تمہاری مرضی کے بغیر؟ کل تک تو تم اس منگنی سے بہت خوش تھیں اور چیزیں قسطوں میں بٹور رہی تھی، ہر ویکینڈ پر جگہ الگ بنا رہی تھی ریچارج کروا کر۔ طوبیٰ نے پنڈورا باکس کھول دیا۔ ہاں منگنی سے خوش تھی، شادی سے نہیں۔ مجھے اپنا فیوچر زیادہ عزیز ہے، میری تعلیم ادھوری رہ جائے گی۔ احسن بھائی اتنے برے نہیں ہیں، تمہاری تعلیم مکمل کروا دیں گے۔ اپنی بات کہہ کر طوبیٰ ہنسی، بونس کے ساتھ۔ پلیز طوبیٰ، تم امی اور احسن کو سمجھا نہیں سکتی تھیں؟ امی کے سر پر خالو جان کا عصب سوار ہے، انہیں کچھ ہو نہ جائے۔ کچھ نہیں ہوتا انہیں۔ اس سلسلے میں تم احسن بھائی سے بات کیوں نہیں کر لیتی؟ ان سے کیا بات کروں، وہ تو خود… بھائی میں تو یہ کہتی ہوں شادی ہو جانے دو، میں دعوے سے کہتی ہوں۔ احسن بھائی تمہیں لازمی پڑھائیں گے، میں اچھی لگوں گی شادی کے بعد امتحان دیتی، شادی کی ساری خوبصورتی ضائع ہو جائے گی، خاک مزہ آئے گا۔
طوبہ نے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ تو سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہنی مون پر کیسے جاؤ گی؟ بکواس بند کرو ثنا۔ طوبہ سیدھی ہوئی اور سنجیدگی سے بولی، اب کچھ نہیں ہو سکتا، ڈیٹ فکس ہو گئی ہے، جمعے کو تمہارا مایوں ہے، اس لیے بجائے یہ کہ منہ بسورو، چپ کی بکل مارو اور آنسو بہا کر خود کو کوسو، بہتر یہ ہے کہ جیسا ہو رہا ہے اسے قبول کر لو۔ مگر طوبہ، تمہیں معلوم ہے میں تو دعا مانگا کرتی ہوں کہ میری اتنی ارجنٹ سروس پہ شادی ہو، آنن فانن میں کہاں سے کہاں پہنچ جاؤں اور اس موئی پڑھائی سے میری جان چھوٹ جائے، مگر یہ بلال۔ طوبہ پھر اپنی پرانی روش پر آ گئی، خوشی خوشی اپنے کام کرو، سر پھوڑنا ہے تو احسن بھائی کا پھوڑنا، مگر شادی کے بعد؟ ثنا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ طوبہ دوپٹے سے نادیدہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، میری بھی تو بہن کی شادی ہے ثنا، مجھے بھول تو نہیں جاؤ گی؟ تم میری ایک ہی بہن ہو، میری شادی پر آؤ گی نا؟ باوجود سب کے طوبہ کے انداز پر ثنا ہنس دی۔ اب کہ ثنا کے سیل پر احسن کا فون آیا تو اس نے ریسیو کر لیا، ورنہ سیل فون مسلسل آف تھا۔ سر شکر جناب کی آواز تو سننے کو ملی، تمہیں شادی کی اتنی خوشی تھی کہ فوراً شکرانے کے نفل پڑھنے کے لیے ہجر نشین ہو گئی، ہر لائن منقطع کر رکھی تھی کہ اس طرح کرنے سے روپ زیادہ آتا ہے، تمہیں پتہ ہے نا؟ اس کی خفگی ناراضی سے بے پرواہ احسن اپنی گمبھیر آواز میں گویا تھا، اس کا ڈھیروں خون جل گیا۔ طوبہ بتا رہی تھی کہ تم بہت خوش ہو؟ احسن کی آواز میں چھپی ہنسی کو اس نے پہچان لیا۔ ہاں، اتنی خوش ہوں کہ کچا چبانے کو دل چاہ رہا ہے، چبا لینا میرے یار، بس ذرا کچھ انتظار، ہماری شادی میں بس باقی ہیں دن تو چار۔ وہ گنگنایا، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ خفگی سے گویا تھی، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ احسن سنجیدگی کے موڈ میں نہیں تھا، بے انتہا خوش تھا کہ ثنا سے بات ہو رہی تھی۔ آپ کچھ عرصے کے لیے یہ شادی رکوا بھی سکتے تھے، تم جانتی ہو کہ میں مشرقی نیک فطرت اور فرمانبردار لڑکا ہوں، جہاں ماں باپ نے کہا وہاں سر جھکا دیا، جب انہوں نے کہا شادی کے لیے ہاں کر دی۔ احسن، میرے خواب، میری لیکچررشپ، میرا MSc۔ ثنا کے آنسو بہہ نکلے، اتنے دنوں سے اکیلے رو رو کر تھک چکی تھی۔ میں ہوں نا میری جان، بس ذرا انتظار۔ اس کے انداز، لہجے اور جملے پر خون خشک ہو گیا، گویا اس کی ہر بات کو اب ہنسی میں اڑایا جائے گا۔ خود کے خواب تو شرمندہ تعبیر ہونے جا رہے تھے۔ میں بھی ساری خوشیوں پر روز گرا دوں گی، ایسا بدلہ لوں گی کہ یاد رکھیں گے۔ وہ غصے سے سوچنے لگی، پاپا کا خواب اور میرے ارمان ایک ساتھ پورے ہو رہے ہیں۔ احسن کے لہجے کی گنگناہٹ اس کی جان جلا رہی تھی، ذرا بھی سنجیدگی نہیں، ایک لفظ تسلی کا نہیں۔ 2 ماہ ہیں میرے فائنل ایگزامز میں، درمیان میں روزے بھی ہیں۔ یار فکر کیوں کرتی ہو، میں ساری تیاری کروا دوں گا۔ اپنی بات کہہ کر وہ زمینی ہنسی ہنسا، اس کی جان جل گئی۔ یہ زمینی ہنسی اور جملے، پہلے طوبہ اب یہ۔ ثنا نے سیل آف کر دیا، پاگل سمجھا ہوا ہے مجھے؟ اٹھ کر باہر آ گئی۔ لاؤنج میں ایک اور محفل جمی ہوئی تھی، جانے کس بات پر؟ طوبہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے کشن پر گری ہوئی تھی۔ تبریز بھائی سنجیدہ سا منہ بنائے بیٹھے تھے اور امی حساب کتاب کا رجسٹر کھولے بیٹھی تھیں۔ بنو تمہاری شادی ہے، ذرا ہاتھ بٹا لو، امی نے پیار سے کہا۔ امی، ثنا کو شرم بہت آتی ہے۔ طوبہ کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ بہن ہوں نا، بہن کہے دل کی بات سمجھ لیتی ہوں، دل کا درد جان لیتی ہوں، بس مجھے ہی کوئی سمجھتا ہے نہ جانتا ہے۔ تبریز، میں نے رفعت آپا کو فون کر دیا ہے، کل تم احسن کو بازار لے جانا، کپڑے دلوا دینا جو وہ پسند کر لے۔ اور دلہن کے؟ تبریز جانے کس دھن میں تھا، طوبہ پھر ہنس دی۔ بیوقوف، دلہن کی بری آتی ہے جس میں کپڑے، شوز، میک اپ سب کچھ ہوتا ہے۔ طلعت آرا نے نگاہ گھما کر ہنستے ہوئے طوبہ کو دیکھا، اس نے منہ پر دوپٹہ رکھ لیا اور ثنا کی گود میں جا گری۔ اس کی مایوں بڑی دھوم دھام سے ہوئی، اس کی سہیلیاں اس کی قسمت پر رشک کر رہی تھیں۔ BSc مکمل بھی نہیں ہوا اور شادی ہو رہی ہے۔ بری میں سسرال والوں کے ساتھ احسن خود بھی آیا تھا، اسٹیج پر اس کے پہلو میں بیٹھا مہندی کی رسم کرواتے ہوئے خوب چہک رہا تھا۔ سنجیدہ صورت لیے وہ بیٹھی رہی، اور گینزا کے دوپٹے میں اس کا گھونگھٹ نکلا ہوا تھا اور اس کا سلونا روپ احسن کے دل میں ہلچل مچا رہا تھا، مگر اس کی پیار بھری سرگوشیاں ثنا خاطر میں نہیں لا رہی تھی۔ زمینی جملوں، گیتوں، گانوں پر مسلسل اسے کوہنی سے شانے سے ٹوکا بھی دے رہا تھا، مگر ثنا کی خفگی کا عنصر زائل نہیں ہو رہا تھا، یہاں تک کہ وہ رخصت ہو کر احمد ولاس میں آ گئی۔ خالو جان کی طبیعت حقیقت میں بہت خراب تھی، بہت کمزور اور لاغر ہو گئے تھے۔ اسے پیار کیا، سلامی دی، وہ دھیرے سے ان کے شانے سے لگ گئی، آنکھ بھر آئی۔ کتنے صحت مند، چاق و چوبند! خالو جان کو بیماری نے کس بے دردی سے مارا تھا، کتنے کمزور ہو گئے تھے۔ خالہ اسے دھیرے سے پکڑ کر کمرے میں لے آئیں، سادگی سے سجے بیڈ روم میں پھول ہی پھول تھے۔ اس کی تمام کزنز شوخیاں شرارتیں کر رہی تھیں اور ان کی باتوں پر مسکراتے ہوئے وہ شرما رہی تھی۔ ناراضی احسن سے تھی، گھر والوں، خاندان والوں سے نہیں۔ پھر ان سے منہ بنا کر اشتہار کیوں بنتی؟ رات گئے خالہ نے کمرہ خالی کروایا، احسن جانے کہاں تھا؟ اچھا ہے باہر ہی رہیں۔ رات کے 3 بج رہے تھے، پورا گھر اس کا دیکھا بالا تھا۔ ڈریسنگ روم میں جا کر فریش ہو کر آ گئی، دوستوں کو رخصت کر کے رات گئے۔ احسن سرشار و فرحاں
اپنی شیروانی کی جیب میں منہ دکھائی کا تحفہ چیک کرتا اپنی ہجلہ عروسی میں آیا تو آنکھیں دھنک رنگ سپنوں سے مزین تھی، ہونٹوں پر شوق سی مسکراہٹ، ساری ناراضیاں، سارے گلے شکوے ختم کرنے کا عزم لیے اپنے بیڈ روم میں قدم رکھا تو ہاتھ جیب پر ساکت ہو گیا۔ گھور اندھیرے میں لیمپ کی ٹمٹماتی روشنی تھی، گلاب اور موتیے کی مہک اور روح پرور ماحول میں ثنا نیچے کارپٹ پر چادر اوڑھے سو رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کیا۔ سارے جہاں نے تعریف کی تھی اور ستمگر بے نیاز مئو خواب تھی اور اس کا روپ بے اختیار آگے بڑھ کر دو زانوں ہوا، چادر ہٹا دی اور دل ساکت ہو گیا۔ وہ سی گرین سادے سے لباس میں تھی۔ آہٹ پر اس نے سر اٹھایا اور کروٹ بدل لی۔ اتنی ناراضی؟ شانے پر ہاتھ رکھ کر احسن ہنس دیا۔ ثنا نے ہاتھ جھٹک دیا۔ ساری خفگیاں ختم کرنے کا تو دن ہے آج۔ احسن نے پیش قدمی کی۔ نہ میں ناراض ہوں اور نہ خفا، مجھے نیند آ رہی ہے اور میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ اپنے اونلی ون کو نہیں دیکھو گی؟ کتنا شاندار، وجیح اور چارمنگ پرنس لگ رہا ہوں۔ ثنا نے بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ یار مجھے بھی تو اپنی دلہن دیکھنے دو، تم اتنی اچھی لگ رہی تھی، بڑی تعریفیں سن رہا تھا چاند سورج کی جوڑی کی۔ پلیز احسن، اس نے سیاہ کجراری آنکھوں سے گھورا۔ جی جانے احسن، وہ شوق ہوا، میں شور مچا دوں گی، خالہ کو بلا لوں گی، جائیے آپ یہاں سے۔ ہاں ہاں ہاں، سب کو معلوم ہے کہ دلہا دلہن کے کمرے سے کھٹ پٹ کی آوازیں آتی ہی ہیں۔ اس نے اپنے گلے سے ہار اتار کر اسے پہنا دیے۔ ہار جیت کی باتیں کل پہ ہم اٹھا رکھیں، چلو آج دوستی کر لیں۔ احسن نے پیاری بھری سرگوشی کی۔ ثنا کا دل دھڑکا، مگر کمزور نہیں پڑنا تھا، سزا دینی تھی، کیوں نہیں اس کا ساتھ دیا۔ اچھا منہ دکھائی کا تحفہ تو لے لو۔ اس کا ہاتھ کھینچا، مہندی سے سجا ہاتھ ہر زیور سے خالی تھا۔ اتنی ناراض ہے یہ کہ اپنا روپ ہی سونا کر لیا۔ احسن کے دل کو کچھ ہوا، دھیرے سے اسے منانے کے لیے آگے بڑھا، مگر ہر صورت ہی بے صورت رہی۔ اس کا غصہ بہت تھا، وہ نہیں مانی۔ خوبصورت حسین رات کی صبح روکھی پھیکی اور بے رنگ تھی۔ ولیمہ 2 دن کے بعد تھا۔ صبح ناشتہ طوبیٰ، پھپھو اور اس کی کزنز لے کر آئیں۔ کیسا رہا پہلا دن؟ طوبیٰ نے سرگوشی کی۔ عام سا، یعنی اسے گھورا، مگر ثنا دوسری جانب پھپھو سے باتیں کر رہی تھی۔ احسن کی جانب دیکھا، وہ بے بسی سے شانے اچکا کر رہ گئے، یعنی اس اڑیل گھوڑے کو آپ سدھا ہی نہ سکے۔ وہ بھی ثنا کو دیکھ کر رہ گیا، جس کے چہرے پر گزری رات کا شائبہ تک نہ تھا، فریش تر و تازہ۔ احسن نے دھیرے سے اپنے خالی دل پر ہاتھ رکھا۔ اسی پل ثنا کی نگاہ اٹھی اور وہ شوقی سے آنکھ دبا گیا۔ تم بہت خراب ہو ثنا، کوئی یوں بھی کرتا ہے؟ اتنی حسین رات زندگی میں پہلی جب آتی ہے، اس کے خواب دیکھے جاتے ہیں یا اسے بدلے کی نظر کر دیا جاتا ہے؟ طوبیٰ نے غصے بھرے انداز نوٹ کیے۔ وہ خاموشی سے ناخن کھرچتی رہی۔ یہ زندگی کا ہمیشہ کا ساتھ ہے، دن رات کا سلسلہ ہے، کیا تم ایسے ہی رہو گی؟ تمہاری شادی شدہ زندگی سے زیادہ بی ایس سی کی اہمیت ہے، جبکہ احسن بھائی تمہیں ایم ایس سی کروانے کے لیے تیار ہیں۔ ساتھ ہی زمینی ہنسی جو اس کی جان جلا دیتی تھی۔ تبھی امی آ گئیں، وہ ان کی جانب متوجہ ہو گئی۔ طوبیٰ غصے سے اٹھ گئی، بیوقوف لڑکی، ولیمہ گزر گیا۔ ثنا زیادہ تر خالہ کے ساتھ مصروف رہتی یا خالو کے گرد رہتی، انہیں کتابیں اخبار پڑھ کر سناتی، انہیں کھانا کھلاتی۔ پرہیزی کھانا بنانا اس نے اپنے ذمے لے لیا تھا۔ آج کل کالج سے بھی چھٹیاں لی ہوئی تھی، مگر عائزہ کو فون کرنا نہیں بھولتی، جو اس کی کالج فیلو تھی۔ وہ احسن کی غیر موجودگی میں نوٹس تیار کرتی اور وہ فون پر چھیڑتی۔ اب کیا ضرورت ہے نوٹس کی، ٹائم مل جاتا ہے پڑھنے کا۔ پڑھنا تو ہے نا میں نے، جاہل تو نہیں رہنا، اور شادی ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں تعلیم ہی ادھوری چھوڑ دوں۔ اگر احسن موجود ہوتے تو خاص طور پر سنانے کے لیے کہتی، وہ ہنس دیتے۔ ہم جاہل رہنے دیں گے، وہ زور سے چلاتے۔ وہ خدا حافظ کہہ کر فون رکھ دیتی۔ ثنا، وہ اس کا ہاتھ تھام لیتے۔ خالہ آواز دے رہی ہیں کہہ کر وہ باہر کی جانب بھاگتی۔ احسن کی سوچوں میں سنجیدگی در آئی۔ ہاتھ پکڑنا تو دور کی بات، وہ اس کی کلائی میں کنگن بھی نہیں پہنا سکے تھے، اور ابھی پاپا کی بیماری دیکھتے ہوئے پیار و محبت خیال سے ہی ڈیل کر رہے تھے۔ ثنا نے سارا گھر سنبھال لیا تھا۔ احد اور فہد کو صبح ناشتہ کروا کر یونیورسٹی بھیجتی، امی صرف پاپا کو سنبھالتی تھیں۔ رات کا کھانا، صبح کا کھانا، ماسی کی نگرانی، مہمانداری، سب ثنا کے ذمہ تھا۔ اکثر وہ رات کو چپکے سے خالہ کے کمرے میں ہی سو جاتی، اپنے بیڈ روم میں ہوتی تو ایک محاذ سرگرم کیے رکھتی۔ اس کا غصہ ابھی اترا نہیں تھا، جانے کب اترے گا۔ احسن نے گہری سانس لے کر کشن منہ پر رکھ لیا۔ سب سے زیادہ میں خوش تھی ثنا کی شادی پر، طوبیٰ ہنستے ہوئے احسن کو بتا رہی تھی۔ ظاہر ہے، میں جاؤں گی تو تمہارا نمبر آئے گا نا؟ ثنا نے اپنی کتابیں اور یونیفارم سمیٹتے ہوئے کہا۔ وہ گھر آئی ہوئی تھی اپنی چیزیں لینے کے لیے، رمضان سے پہلے اس نے کالج جانا تھا۔ نوٹس، جنرل، ضروری معلومات۔ طوبیٰ ایک لمحے کو بہنوئی کے سامنے ثنا کی بات سن کر سٹ پٹائی۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرا نمبر تو شاید آخر سے بھی آخر میں مشکل سے آئے۔ اس نے منہ بنایا۔ کیوں بھئی؟ احسن نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ بلال کہتے ہیں پہلے ایم اے پھر نکاح نامے پر سائن۔ ہاں ہاں ہاں، احسن دل کھول کر ہنسا۔ اور مجھے پڑھائی اچھی نہیں لگتی، بمشکل ہی ہو ماسٹر، میں سفارش کروں؟
نہیں کسی کی سفارش ان تک پہنچی تو 2 سال اور آگے ہو جائیں گے۔ تم سے نوکری کروائے گا؟ احسن نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ایجوکیٹڈ وائف کا لیبل لگ جائے گا۔ اس نے منہ بنایا۔ تو تم کو رخصت کروا کر پڑھائے جیسے میں؟ احسن نے ہنستے ہوئے ثنا کو دیکھا۔ ثنا نے کہہ کر منہ پھیر لیا۔ کہا تھا میں نے۔ کہنے لگے شادی کے بعد صرف گرداری کرنا۔ طوبیٰ کہاں چونکنے والی تھی۔ ثنا نے طوبیٰ کو ملامتی نظروں سے دیکھا اور باہر نکل گئی۔ احسن سر کھجا کر رہ گئے۔ احسن بھائی، طوبیٰ نے گویا سرگوشی کی، یہ ثنا کے مزاج شادی کے بعد کچھ زیادہ نہیں بگڑ گئے؟ آپ ابھی تک نکیل نہیں ڈال سکے؟ حد ادب لڑکی، میری بیوی ہے یا گھوڑی؟ طوبیٰ ہنسی۔ یہ آپ کو پتہ ہوگا، وہ شرارت سے ہنسی۔ احسن سنجیدہ ہو گئے۔ اسے اپنی خواہش، اپنا خواب عزیز ہے، ہماری مجبوریاں، ہمارے مسائل کا اندازہ نہیں۔ پاپا کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے۔ امی گھرداری اور پاپا کو ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ عہد اور فہد پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ میری ذمہ داری بنتی تھی۔ مجھے اس کی خواہش و خواب کا اندازہ ہے، مگر وہ گہری سانس لے کر رکے۔ مگر خدا نخواستہ میں نے انہیں بکھرنے تو نہیں دیا، میں اس کے ساتھ ہوں۔ اس نے گھر کی ذمہ داریوں کو تو قبول کر لیا ہے، مگر مجھے اگنور کر دیا ہے۔ احسن چپ ہو گئے۔ طوبیٰ بھی سنجیدہ ہو گئی۔ تم ثنا سے بات نہیں کرنا؟ احسن نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ طوبیٰ کو ثنا پر شدید غصہ آیا۔ اتنی احمقانہ حرکت کی تو ثنا سے یہ امید نہیں تھی۔ شوہر کے حقوق و فرائض کا اسے اندازہ نہیں تھا یا کچھ جانتی نہیں تھی۔ ثنا، میری شرٹ کا بٹن ٹوٹا ہوا ہے، پلیز لگا دو۔ بیڈ روم سے احسن کی آواز ابھری۔ میرا خیال میں بٹن نہیں ٹوٹا ہوگا، بس بہانہ ہے یہ بلانے کا۔ فہد ہنس دیا۔ جی ہاں بھابی، اب وہ کہیں گے میرے موزے کہاں رکھ دیے ہیں، آ کر دو۔ عہد بھی شرارت سے کہنے لگا۔ جائیں، تھوڑی دیر بعد کہیں گے میرے کپڑے بھی استری نہیں ہیں۔ فہد ہنس رہا تھا۔ وہ تل ملائی ہوئی بیڈ روم میں آئی اور ٹھٹک گئی۔ نک سک سے تیار فریش خوشبو بکھیرتے کھڑے تھے، آنکھوں میں شوق ہنسی۔ یہ کیا مذاق ہے؟ ثنا جلائے ہوئے بولی۔ مذاق نہیں مائی ڈیئر وائف، یہ بھی پیار کا ایک انداز ہے۔ احسن رومانٹک ہو رہے تھے، نزدیک آ کر بولے۔ اور سنو، ٹائی باندھنا سیکھ لو۔ بیویاں ٹائی باندھتی ہیں، بہت اچھی لگتی ہیں۔ رات فلموں کی باتیں فلموں میں ہی رہنے دیں۔ اس کا لہجہ بدستور اکھڑا ہوا تھا۔ حقیقی زندگی میں تو تم کرنے نہیں دیتی، اب فلموں کا ذکر بھی نہ کیا جائے۔ وہ اس کے اور قریب ہو گئے اور دوسرے ہاتھ سے جھولتی ہوئی لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ چھوڑ دوں گا، مگر کچھ عرصے بعد۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی۔ شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ احسن ہنستے ہوئے آفس بیگ اٹھانے لگے۔ ناشتہ تیار ہے۔ گاڑی کی چابی، موبائل اور والیٹ جیب میں رکھ کر احسن نے پوچھا، جو شاید گزرے لمحے کے زیر اثر تھی۔ کم آن یار، یہ چھوٹی موٹی شرارتیں تو زندگی کا حصہ ہیں، چلو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر آ گئے۔ وہ ہاتھ بھی نہیں چھڑا سکی۔ سامنے ہی عہد، فہد اور خالہ بیٹھے تھے۔ شادی کے بعد آفس میں پہلا دن تھا اور وہ بہت خوش تھا۔ ناشتے کے بعد وہ جانے کے لیے اٹھے تو وہ ایسے ہی بیٹھی رہی۔ جاؤ بیٹا، گیٹ تک چھوڑ کر آؤ، رفعت آرا نے محبت سے کہا اور اسے اٹھنا پڑا۔ اسے اپنے پیچھے آتا دیکھ کر ہنس کر اس کے بازو پر ہاتھ پھیلایا اور آخری سیڑھی تک لے آئے۔ سب بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ جھٹکا۔ تو کیا ہوا، بگا تو نہیں لایا؟ ان سب نے سب کے سامنے تمہیں میرا بنایا ہے۔ یہ سب چونچلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اب سب کے سامنے ہی ہوگا، کیونکہ عالم تنہائی میں تو تم خود چڑیل اور میں آصف بن جاتا ہوں۔ احسن نے شوخی سے چوڑیوں کو چھیڑا۔ جیسے میں تمہیں بھگا کر لایا ہوں۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ اچھا سنو، ثنا کا ہاتھ اپنی ہتھیلی میں دبا لیا۔ مجھے روز ایسے ہی آفس کے لیے رخصت کرنا، میں بڑا رومانٹک سا بندہ ہوں۔ ابا امی کا یہ انداز ابھی تک قائم ہے۔ ذرا سی دور بھی جانا ہو تو امی انہیں محبت سے رخصت کرتی ہیں اور پیار سے استقبال کرتی ہیں۔ اس بات کو برسوں گزر گئے ہیں، بچوں کی مصروفیت نے بھی اس پر اثر نہیں ڈالا، اور یہی محبت میں نے ان سے مستعار لی ہے۔ دھیرے سے ہاتھ دبا کر سمجھا رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ثنا غصے میں ہے، مگر احسن کی شوق جسارتیں ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ اچھا سنو، تمہارے لیے کیا لاؤں، آئس کریم، گجرے، یا میں خود آ جاؤں؟ ثنا نے لب بھینچ کر ہاتھ کھینچا۔ احسن ساتھ ہی شرارت سے خود ہی کھینچے چلے آئے۔ آرام سے یار، لان ہے، کھلا علاقہ ہے، کوئی دیکھ لے گا، کیا کرتی ہو؟ جان کے اس کے مہکتے بال چومتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی آنکھوں پر سیاہ گلاسز لگا لیے جس کے شیشوں میں اس کا عکس جلملا رہا تھا۔ بوگن ویلیا کے سائے میں ہاتھ چھوڑ کر گاڑی میں بیٹھے۔ لے آؤں گا گجرے، تیار رہنا شام کو۔ اس کی حالت سے بے پرواہ ہاتھ ہلاتے گاڑی باہر نکال لے گئے۔ اتنی جسارتیں اس کے غصے کو درخور اتنا ہی نہیں جان رہے تھے۔ اسے غصہ آیا۔ دیکھنا بھائی کے ساتھ تو نہیں چلی گئی بھابی؟ یہ فہد کی آواز تھی۔ بے اختیار سر جھٹک کر وہ اندر آئی۔ عہد نکل رہا تھا۔ چلے گئے بھائی؟ عہد چھیڑ رہا تھا۔ وہ نئی دلہن تھی، اسے سر جھکا کر مسکراتے ہوئے شرمانا پڑا۔ اپنے تعلقات کی سرد مزاجی کی خبر دوسروں کو کیا دیتی؟
دن میں کئی دفعہ احسن کا فون آیا، وہ ہوں ہاں کہہ کر بند کر دیتی۔ شام 5 بجے خالہ نے خصوصی طور پر اس کے کمرے میں آ کر کہا، 7 بجے تک احسن آ جاتا ہے، 6 بجے تک تیار ہو کر نیچے آ جانا۔ شوہر کا استقبال خوب تیار ہو کر کیا جاتا ہے۔ میں نے خاص طور پر تاکید کی تھی، اسے سمجھایا ہے کہ بہو کے لیے گجرے ضرور لانا اور تم ہاتھوں میں چوڑیاں ضرور پہننا، گھر میں یہ ہلکے پھلکے جلترنگ بڑے اچھے لگتے ہیں۔ تمہارے خالو ابھی تک مجھے تیار دیکھنا چاہتے ہیں۔ میری آنکھوں سے سرما اور کلائیوں سے چوڑیاں کبھی نہیں اتری۔ وہ بڑی محبت سے سمجھا رہی تھی اور وہ بل کھا کر رہ گئی۔ اس کی تیاری احسن کو شیئر بھی کر سکتی تھی، مگر خالہ کے محبت بھرے حکم کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ رات کو احسن آئے، وہ کچن میں تھی۔ احسن وہیں چلے آئے، اسے تیار دیکھ کر نہ صرف سراہا بلکہ گجرے اس کی کلائیوں میں کچن میں ہی پہنا دیے زبردستی، اور وہ کھول کر رہ گئی۔ اچھے لگ رہے ہیں نا؟ احسن نے اس کے کانوں کے جھمکے کو چھوا۔ جی بہت زیادہ، وہ لفظوں کو چباتے ہوئے بولی، اور احسن اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتا ہوا کھلکھلا کر ہنسا۔ کیا کریں جانا، تم قابو ہی اس طرح آتی ہو۔ رات وہ کتنی دیر تک خالو جان کے پاس بیٹھی، انہیں ادھورا چھوڑا ہوا تاریخی ناول سناتی رہی۔ خالہ وظائف اور نماز سے فارغ ہو کر آئیں تو اٹھیں اور پھر ڈرائنگ روم میں اپنی بکس لے کر بیٹھی اور نوٹس ٹھیک کرنے لگی۔ پوزیشن آنا تو مشکل تھی، پاس ہو جاتی تو بڑی بات تھی۔ پڑھ تو رہی تھی مگر اتنی فرصت سے نہیں۔ اب ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں اور یہ اس کی خالہ کا گھر تھا، وہ اپنی جانب سے کسی کو شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ رات پڑھتے پڑھتے جانے کب آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی تو اس پر چادر تھی اور احسن کتابیں سمیٹ رہے تھے۔ بے اختیار وہ اٹھ بیٹھی۔ احسن کے ہاتھ رک گئے، نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ پورا گھر تمہارا ہے، تم اس گھر کی بہو، بیٹی، بہن، عزت ہو، ہر جگہ بیٹھ کر پڑھ سکتی ہو، مگر بیڈ روم سے یہ سوچ کر راہ فرار اختیار مت کرنا کہ میں تم پر شب خون ماروں گا۔ میں بے غیرت نہیں ہوں، تم محبت ہو، میری بیوی ہو، ہر حق زیادتی کے ساتھ بھی معاف ہے، مگر محبت سے مشروط ہوتی ہے۔ ہاتھ بڑھا کر بالوں میں الجھی بالی ٹھیک کی اور وہ سر جھکائے بیٹھی رہ گئی۔ احسن اٹھ گئے۔ فضا میں احسن کا گمبھیر لہجہ اور دھیمی سی خوشبو تھی۔ اس نے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ ثنا، کوئی اس کے اندر ملامتی انداز میں سر اٹھانے لگا، تم اتنی سخت دل، کٹھور، سنگ دل اور ترش تو نہیں تھی، پھر تمہارا یہ رویہ، یہ انداز کہاں گئے وہ محبت کے لمحے، فون کا انتظار، عید پر ملنے والے تحائف اور وہ گنگناہٹیں؟ دھیرے سے ثنا نے گھٹنوں پر سر رکھا، آنکھیں بھیگی اور خواہ برسنا شروع ہو گئیں۔ میں کیا کروں احسن، میرا غصہ ختم نہیں ہو رہا۔ میں اپنے خوابوں کو بکھرتا نہیں دیکھ سکتی اور اس سے آپ لا علم بھی نہیں تھے۔ وہ رو رہی تھی اور باہر تاروں بھری رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی۔ اس کے خیال میں صبح احسن کا رویہ اور انداز بدلا ہوا ہوگا، سنجیدہ، خاموش اور چپ ہوگا، مگر نہیں۔ وہ ناشتہ سرو کر رہی تھی، وہی گمبھیر آواز بیڈ روم سے بلند ہوئی، ثنا میرا موبائل چارجر کہاں ہے؟ فہد ہنس دیا، جائیے بھابھی، انہیں چارجر کی ضرورت ہے۔ فہد زمینی انداز میں ہنسا اور اسے جانا پڑا۔ نک سک سے تیار وہ اس کے منتظر کھڑے تھے۔ چند لمحوں تک ادھر ادھر ہاتھ مارتے رہے، چیزیں ہاتھ میں تھی، اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر باہر آ گئے، بظاہر شوخ مگر اندر سے سنجیدہ ہو گئے۔ احد اور فہد شرارت سے ہنس رہے تھے۔ ہنس لو بیٹا، تم پر گزرے گی تو پوچھوں گا، احسن دونوں بھائی کو گھورتے ہوئے بولے اور بیگ سائڈ پر رکھ کر ناشتہ کرنے لگے۔ بھائی اب آفس جانے کے لیے امی یاد نہیں آتی؟ احمد چھیڑ رہا تھا۔ امی پاپا کے ساتھ مصروف رہتی ہیں تو پھر یہ ہے نا۔ احسن شرارت سے ہنس رہا تھا، اسے بھی مسکرانا پڑا، اور پھر وہ گیٹ تک مسکراتے ہوئے گئے۔ احسن نے گلاسز لگائے ہوئے تھے، گاڑی میں بیٹھے اور الوداع کہہ کر گاڑی نکال کر لے گئے۔ پچھلے دن والی شوخی شرارت نہیں تھی۔ ثنا ایسے ہی کھڑی انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ آ جائیے، وہ جا چکے ہیں، ملنے کا ٹائم ختم۔ گلاس بجاتے ہوئے فہد آواز لگا رہا تھا۔ گزرتے دنوں کے ساتھ خالو جان کی طبیعت مسلسل بگڑ رہی تھی۔ خالہ مختلف وظائف کرتی اور صورتوں کا پانی بنا کر انہیں پلاتی رہتی۔ وہ مکمل خالو جان کی خدمت کر رہی تھی۔ انہی دنوں روزے شروع ہو گئے، پڑھائی اور ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا۔ پڑھ وہ ڈرائنگ روم میں ہی رہی تھی، بیڈ روم میں رات گئے تک نہیں پڑھ سکتی تھی۔ لائٹ جلتی، احسن کروٹ بدلتے رہتے، شاید اندھیرے میں سونے کی عادت تھی۔ بیڈ روم سے باہر احسن کی شوخیاں، شرارتیں ہنوز جاری تھیں، مکمل فلمی ہیرو بنے رہتے۔ اگر ضرورت ہو تو میں پڑھائی میں مدد کر دیا کروں، ایک روز کھانے کے دوران اس نے کہا۔ ہاں بھابھی، بہت اچھا پڑھاتے ہیں، بھائی کتنی لڑکیوں کو پڑھا چکے ہیں، فہد نے تائید کی۔ شکریہ، وہ ہنس دی۔ مجھے صرف یاد کرنا ہے، پڑھ اور سمجھ میں سب کچھ چکی ہوں، ویسے بھی یہ اکنامکس کے اسٹوڈنٹ ہے اور میں سائنس کی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ احسن نے کشن گود میں رکھا اور پھیل کر بیٹھ گئے۔ دو متضاد راستوں پر چلنے والے بھی تو بہترین ساتھی اور رفیق ثابت ہوتے ہیں، بس بات سمجھنے کی ہے، احسن نے زمینی انداز میں کہا، اور یہ زمینی انداز طوبیٰ کا ہو یا احسن کا، اس کی جان جلا دیتا تھا۔ مجھے اپنا جرنل مکمل کرنا ہے، اس نے کہا اور بیڈ روم میں آ گئی، گویا تخلیہ۔ ثنا، احسن اس کے پیچھے کھڑے تھے، یہ گریز فرار کب تک؟ مجھے پڑھنا ہے، ابھی نماز تراویح بھی پڑھنی ہے، رات ویسے ہی بہت ہو چکی ہے اور میری ڈیٹ شیٹ بھی آ گئی ہے۔
اور میری ڈیٹ۔ احسن نے بے اختیار ہاتھ تھام لیا۔ اس نے بے اختیاری میں ہاتھ جھٹکا۔ احسن نے لمحے بھر کو اسے دیکھا اور پھر تیزی سے باہر نکل گئے۔ ثنا بیٹھی رہ گئی۔ اب تو سب کچھ ہو گیا ہے ثنا، جیسے بھی تم اس گھر میں آ چکی ہو، احسن کی زندگی میں سمٹ چکی ہو، پھر اتنا غصہ کیوں؟ یہ کم کیوں نہیں ہو رہا؟ اس میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ کتابیں گود میں رکھے ہوئے وہ سوچے گئی۔ تم کیا ہو ثنا؟ کیا کر رہی ہو؟ پڑھی لکھی جاہل ہو، عبادت کر رہی ہو مگر گناہ بھی کما رہی ہو، اپنے شوہر کا دل دکھا کر۔ طوبیٰ فون پر چیخی۔ میرا دل بھی تو دکھا ہے، ازالہ بھی تو ہو رہا ہے، اتنی محبت چاہت مل رہی ہے، تمہارا نام تمہاری خدمت کا ذکر کرتے ہوئے پھول جھڑتے ہیں خالہ کے منہ سے۔ عید کے فوراً بعد میرے ایگزامز ہیں، پھر سوچوں گی۔ بس پھر تم سوچتی ہی رہنا۔ طوبیٰ نے کھڑاک سے فون بند کر دیا۔ یہ میری زندگی ہے۔ طوبیٰ اتنی کیوں مشتعل ہو رہی ہے؟ بڑا خیال آ رہا ہے احسن کا، جلے بھنے انداز میں سوچتی پلٹی اور تیزی سے آتے احسن سے ٹکرا گئی۔ اس سے پہلے کہ گرتی احسن نے بھرپور طریقے سے سنبھال لیا۔ آرام سے یار، ملنے کا یہ طریقہ بھی خوب ہے۔ وہ کانوں کے قریب گنگنائے۔ میرا روزہ ہے۔ ثنا سٹپٹا کر مچلی۔ کون کافر مکروہ کر رہا ہے؟ میں بھی مسلمان ہوں۔ احسن نے پیش قدمی کی۔ اسے کرنٹ لگا، تڑپ کر حصار توڑا۔ یار، ہمارے مذہب میں یہ کہاں لکھا ہے کہ روزے کی حالت میں گرتی ہوئی بیوی کو سنبھالنا اور ہاتھ پکڑنا گناہ ہے؟ ثنا نے تیکھی جلتی ہوئی نگاہ ان پر ڈالی تو احسن کھلکھلا کر ہنس دیے۔ بھاگتی بھی ہو اور حوصلہ بھی نہیں ہے۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ احسن ادھر ہی صوفے پر گر گئے۔ کوئی بات نہیں، میں بھی سزا دوں گا تمہیں اپنا دل توڑنے کی، جذبوں کی بے قدری کی۔ احسن نے گہری سانس لی اور اپنے پلان پر ہنس دیے۔ انہی دنوں خالو جان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو انہیں اسپتال میں ایڈمٹ کرانا پڑا۔ سب ان کی زندگی کے لیے دعاگو تھے۔ خالہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ ثنا اپنی ذمہ داریاں سنبھال رہی تھی۔ عید سے 2 دن پہلے انہیں گھر لے آئے۔ خالو کی ضد تھی کہ وہ عید گھر پر کریں گے۔ خالہ نے اسے بطور خاص بازار بھیجا۔ ثنا بیٹی، تم احسن کے ساتھ جاؤ، عید کے لیے اچھا سا جوڑا اور چوڑیاں لے آؤ۔ خالہ بھی تو جہیز اور بری کے تمام سوٹ پڑے ہیں، ان میں سے ہی پہن لوں گی۔ وہ سب تم ایک دفعہ پہن چکی ہو، ویسے بھی عید پر نیا جوڑا ہونا چاہیے۔ اور احسن کے ساتھ اسے آنا پڑا۔ ان کے تعلقات کی خبر کسی کو نہیں تھی۔ احسن بے تحاشا خوش تھے، گنگنا رہے تھے، چھیڑ رہے تھے۔ گاڑی میں ہلکا ہلکا میوزک تھا۔ زمزمہ سے اسے ڈھیر ساری شاپنگ کرائی، سوٹ، سینڈل، چوڑیاں، جیولری، اور آخر میں پارلر سے اسٹائل سے بھر بھر کر مہندی بھی لگوائی۔ رات گئے وہ واپس آئے۔ خالہ شیر خورمے کے لیے چھوارے بھگو کر بادام پستہ کاٹ رہی تھی۔ خالہ دیکھیں، اس نے مختلف بیگ ان کے سامنے رکھے۔ نئی صبح تیار ہو کر پوری دلہن بننا، پھر دیکھوں گی۔ ان کے انداز میں محبت تھی۔ ثنا شرما گئی۔ اللہ، بھابھی کے ہاتھوں میں مہندی کا رنگ کتنا خوبصورت چڑھا ہے۔ فہد آ گیا۔ کیا ہوتا ہے رنگ خوبصورت چڑھے تو؟ ثنا نے معصومیت سے پوچھا۔ ساس بہت محبت کرتی ہے، فہد نے لقمہ دیا۔ شوہر بہت چاہتا ہے۔ احسن جاتے جاتے رکے اور ثنا کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، اور میری چاہت کا کسی کو اعتبار ہی نہیں ہے۔ ثنا بیگ اٹھا کر اندر چلی گئی۔ عید کی صبح بہت اچھی اور بارونق تھی۔ تینوں بھائی نماز پڑھ کر آئے تو خالہ اور ثنا تیار تھیں۔ خالہ نے اپنے ہاتھوں سے اسے زیور، چوڑیاں پہنائی تھیں، ماتھے پر ٹیکا بھی لگا دیا تھا۔ پلیز خالہ، وہ شرما رہی تھی، مجھے شرم آ رہی ہے۔ بیٹی، سجی سنوری دلہنیں شوہر کے دل میں رہتی ہیں۔ دھنک رنگ لباس میں اس کا حسن دمک رہا تھا۔ تبھی وہ سب آ گئے۔ اس دفعہ میرے پاس عیدی 4000 ہوگی۔ فہد نے انگلیوں پر حساب کیا۔ چندہ لے گا کیا؟ ہاتھ نے چھیڑا۔ جی نہیں، 1000 لوں گا، سب سے مہنگائی بہت ہے۔ سب ہنس دیے۔ احسن شرارت بھر کر مسلسل ثنا کو نظروں میں رکھے ہوئے تھے اور وہ ان کی جانب دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ آج تو سب کو عیدی ملے گی۔ احسن کا زمینی لہجہ اس کا دل دھڑکا گیا۔ سوئیاں نکالتے ہوئے سب بول رہے تھے۔ آج تو خالو جان بھی ڈائننگ ٹیبل پر تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے عیدی دی اور پھر عیدی کے لیے شور مچ گیا۔ تم کیا عیدی لوگی؟ احسن پانی کا جگ اٹھاتے ہوئے اس کی جانب جھکے۔ ثنا ان کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے فہد اور احد کی نوک جھونک سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ٹیبل کے نیچے احسن نے اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھا۔ ثنا اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ کجراری آنکھیں پھیل گئی۔ احسن دھیرے سے گنگنائے، کہہ دو جانم، میری عیدی تم ہو۔ ایک لمحے کو وہ لجا گئی، دوسرے لمحے سنبھلی۔ ادھر دونوں بھائی پاپا سے زیادہ عیدی کے لیے مسلسل لڑ رہے تھے۔ تم بھی مجھ سے لڑ کر عیدی ملنا۔ احسن انہیں دیکھ رہے تھے، پھر ایک دم سے گڑبڑائے۔ میرا مطلب ہے عیدی لینا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ طوبیٰ کو کیا بتاؤ گی؟ اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ وہی زمینی ہنسی سے چڑھا گئی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر سب کو مختلف چیزیں سرو کرنے لگی۔ مجھے صرف مٹھائی میٹھا چاہیے، آج کے دن نمکین بالکل نہیں چلے گا، احسن کہہ رہے تھے۔ اس کا پیالہ شیر خورمے سے دوبارہ بھر کر مٹھائی، کیک اور گلاب جامن کی ڈشز سامنے رکھ دیں۔ آرام سے بھائی، ہم بھی ہیں۔ احد نے گلاب جامن کھینچ لیے۔ خالو محبت سے سب کو دیکھ رہے تھے۔ ایک عجیب سی چمک اور مسرت تھی ان کے چہرے پر۔ ان کا مکمل گھرانہ ان کے سامنے تھا۔ احد کے کسی دوست کا فون آیا تو وہ سیل لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔
باہر گیٹ پر بیل بجی۔ فہد باہر بھاگا، اس کے دوست آئے تھے۔ پاپا اور امی اندر چلے گئے۔ پاپا کے دوا کھانے کا وقت تھا۔ رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ احسن اٹھے اور اسے گلے لگا لیا۔ عید مبارک۔ وہ کسمسائی، نہیں آج کوئی ہری جھنڈی نہیں چلے گی۔ مبارک ساتیں، مبارک عید، محبت کی دید۔ لہجہ گمبھیر اور انداز محبوبانہ تھا۔ ثنا کی کسی پیش قدمی کا بے رخی کا اثر نہیں تھا۔ بے اختیار و بے بس تھے۔ ثنا کے اندر تک غصہ اترنے لگا۔ کیا سب چونک گئے؟ جی امی، کیا ڈاکٹر صاحب کی ڈیتھ کے بعد مجھے ایمرجنسی ڈیوٹی جوائن کرنی ہے؟ احسن بتا رہے تھے، مگر تمہارے پاپا کی حالت، وہ سب کو اپنے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ امی، اللہ نہ کرے کہ ان کو کچھ ہو، پھر فیصل آباد کون سا دور ہے؟ نہ جانے کا مطلب اپنی ترقی پر لات مارنا ہے۔ احسن نے رفعت آرا کے ہاتھ تھام لیے۔ ثنا نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ وہ فیصل آباد جا رہا تھا غیر معینہ مدت کے لیے۔ اسے عجیب سا لگا۔ کیا ریاض صاحب کی طبیعت کافی عرصے سے خراب تھی؟ مجھے معلوم تھا کہ ان کی جگہ مجھے ہی جانا ہے۔ پہلے سے آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ عید خراب ہو جاتی۔ بیٹا، امی اداس ہونے لگیں۔ رفعت آرا نے تشویش بھرے انداز میں ہاتھ تھام لیے۔ انہوں نے سر جھکا دیا۔ صبح اس نے جانا تھا۔ آنن فانن بیگ پیک کر لیا گیا۔ اب تو خوش ہو ظالم لڑکی، آزادی سے یہاں بیٹھ کر پڑھنا، کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ میں پڑھائی میں ویسے بھی ڈسٹرب نہیں ہوتی، مگر میں تو ہوتا ہوں، اسی لیے میں کمرہ خالی رکھتی ہوں۔ ایک دم سے احسن نے اس پر خاموش سلگتی ہوئی نگاہ ڈالی۔ بڑی کاٹ تھی اس نگاہ میں۔ جملہ اگر احسن کے دل کو چیر گیا تھا تو اس نگاہ نے ایک دم سے ثنا کو کاٹ ڈالا تھا۔ زخم دونوں کو شدید لگا تھا اور دونوں ہی ایک دوسرے کے زخم کی گہرائی سے ناشنا تھے۔ احسن چلے گئے۔ ایک دم سے ہر چیز پر سناٹا چھا گیا۔ بیڈ روم خالی خالی ہو گیا۔ ڈائننگ ٹیبل کی رونق ختم ہو گئی۔ ہر چیز سوگوار ہو گئی۔ تبھی طوبیٰ، امی ابو خالو سے ملنے چلے آئے ہیں؟ طوبیٰ نے بڑے متفکرانہ انداز میں سنا۔ تم اتنی بولی نہیں ہو کہ وجہ نہ جان سکو۔ یہ احسن بھائی نے رائے فرار اختیار کی ہے۔ طوبیٰ کو غصہ آ گیا۔ تمہیں بتا کر گئے ہیں؟ نہیں، میں ضرورت سے زیادہ ذہین ہوں اور تم پاگل، بے وقوف۔ کرتی رہو تعلیم مکمل اور ڈگریاں گلے میں لٹکا کر بیٹھ جانا۔ شوہر ناراض تو کیا فائدہ پڑھائی کا؟ ثنا نے چونک کر دیکھا۔ یہ تمہارا کیسا غصہ ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہا؟ کون سا ظلم ہوا ہے تم پر؟ ایک وقت پر تمہاری شادی ہوئی ہے، پڑھنے پر قید نہیں، اس پر بھی تم منہ بنائے رکھتی ہو۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ طوبیٰ کا غصہ عروج پر تھا۔ اور سنو، وہ کسی ایمرجنسی ڈیوٹی پر نہیں گئے، وہ فرار حاصل کر گئے ہیں تمہارے گریز سے، اپنی سجی سنوری دلہن سے جس کو اس کی رضا سے مانگنا چاہتے تھے، اور تم جانے کے زعم میں مبتلا ہو۔ تم پر تو شب خون مار کر تمہاری انا کا بت توڑ دینا چاہیے تھا۔ ثنا ایک اسے دیکھ رہی تھی جو سخت غصے میں تھی۔ مرد کے جذبات کو چیلنج کیا جائے تو وہ دو دھاری تلوار بن جاتا ہے۔ اب بھگتو اور مزہ لو۔ بی ایس سی کا یہ تم جیسی عورتیں ہی ہوتی ہیں جو مردوں کو دوسری جانب دیکھنے پر مجبور کرتی ہیں۔ ثنا خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ ہو سکتا ہے جب تمہارا دل چاہے تمہارا غصہ ختم ہو تو احسن بھائی کی محبت بھی ختم ہو چکی ہو۔ ثنا دم بخود تھی۔ کیا پیمانہ ہوگا تمہارے اس بے فضول غصے کو ختم کرنے کا؟ طوبیٰ چلی گئی بے نوک سنا کر۔ اس کی آنکھیں کھل گئی۔ اس کا غصہ بے وجہ تھا۔ گریز و فرار فضول۔ اس کی پڑھائی تو تمہیں کب کس نے منع کیا تھا کہ مت پڑھو؟ سب ساتھ تو دے رہے تھے۔ اس کے اندر کی ہم نے سر اٹھایا۔ پھر یہ ناز، یہ نخرہ کیسا؟ اس کا ضمیر مسلسل کھچوکے لگا رہا تھا۔ پھر آئینے میں اس کا سوگوار سراپا نمایاں ہو گیا۔ کمرے کے ساتھ ساتھ اسے اپنے دل بھی خالی خالی لگ رہا تھا۔ اس کے آگے کتابیں، کاپیاں، جنرل نوٹس بکھرے تھے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس چیز کو پہلے اٹھائے۔ پرسوں پہلا پیپر تھا، اس کے بعد پریکٹیکل۔ دماغ تھا کہ شائیں شائیں کر رہا تھا۔ تیز ہواؤں نے گویا راستہ بنا لیا تھا۔ پیپر دے رہی تھی۔ اس صورتحال میں پاس ہونا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ خالہ نے اسے بہت سہولت دے دی کہ آرام سے پیپر دے لے، مگر دل تھا کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہیں۔ احسن اپنے پاپا کی خیریت معلوم کرنے کے لیے روزانہ فون کر رہے تھے اور ظاہر یہ کرتے تھے کہ اسے بھی رات گئے تک فون کرتے رہتے ہیں۔ احد اور فہد شرارت سے ہنستے اور ان کے ساتھ طوبیٰ بھی مل جاتی، مذاق کی رو میں خوب اس پر طنز کرتی، اس کا خون جلاتی۔ پلیز طوبیٰ، میں تمہاری بہن ہوں، بہنوئی، اور وہ بھی مظلوم۔ اس کا رشتہ زیادہ عظیم ہوتا ہے۔ وہ اس کے سامنے ہی احسن کو کال ملاتی اور خوب زبانی جملے اس پر پھینکتی۔ اس روز طوبیٰ اس سے ملنے آئی تو وہ کتابیں آگے پھیلائے خاموشی سے جانے کے ان خیالوں میں گم تھی۔ ایگزامز ہو چکے تھے، اب پریکٹیکل باقی تھے، جنرل مکمل کرنے تھے، مگر دل نہیں لگ رہا تھا۔ اندر ہی اندر خاموش تھی۔ اظہار بھی مشکل تھا۔ کیا بات ہے، بڑی خوش باش اور مطمئن نظر آ رہی ہو۔ پیپر کیسے ہوئے؟ تم کیسے آئی؟ بھائی کے ساتھ آئی ہوں۔ وہ برابر میں چھوٹی خالہ سے ملنے گئے ہیں۔ امی ٹھیک ہیں؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ لے آتی انہیں بھی۔ تم کچھ پریشان ہو؟ طوبیٰ نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ میں نہیں تو، ثنا اکھلاتے ہوئے بولی، گویا مطمئن ہو احسن بھائی کے جانے پر۔ کیا مطلب؟ ثنا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تم ان عورتوں میں سے ہو جو کسی حال میں خوش نہیں رہتی،
خواہ مخواہ بکواس مت کرو، ایسی کوئی بات نہیں، اب پریکٹیکل کی تیاری کر رہی ہوں۔ اس نے بکھرے بالوں کو سمیٹتے ہوئے خود کو سنبھالا۔ اس کے بعد MSc کرنی ہے؟ طوبیٰ نے طنزیہ پوچھا۔ اس میں کیا شک ہے، میں تو ایسی پڑھائی پر لعنت بھیجتی ہوں، کاغذ سیاہ پر سیاہ کرتی رہو اور شوہر خفا رہے۔ میں نے کسی کو خفا نہیں کیا، منایا بھی تو نہیں تھا۔ تم یہاں وکالت کرنے آئی ہو؟ نہیں، تمہیں احساس جرم میں مبتلا کرنے آئی ہوں۔ کسی کے جذبات کا خون کرنا کس قدر کبیر جرم ہے۔ ثنا ہنس دی۔ لگتا ہے بہت دن ہو گئے بلال کا فون نہیں آیا۔ ایسی کوئی بات نہیں، اگر بلال کا فون نہ آئے تو میں کر لیتی ہوں۔ ہمارا رشتہ بہت مضبوط ہے، تمہاری طرح کچا اور نمائشی نہیں۔ میرے شوہر مجھ سے ناراض ہو کر جاتے ہیں تو ادھر ہی مر جاؤں، پوری کی پوری۔ طوبیٰ بڑے جذب سے کہہ رہی تھی۔ اور شادی کے اولین دن؟ اوف، بلال رومانٹک نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تو رومانٹک ہوں۔ ویسے بھی ایک شخص کو زیادہ اور ایک کو کم ہونا چاہیے، بیلنس رہتا ہے۔ نئی نئی وضاحتیں دے رہی تھی۔ ثنا سن رہی تھی۔ تم بہت خاموش ہو گئی ہو، یا پریکٹیکلز کے فارمولوں کا اثر ہے؟ طوبیٰ اس پر بہت زیادہ ہٹ کر رہی تھی اور وہ جانتی تھی کہ کیوں۔ تبھی خالہ آ گئیں اور موضوع بدل گیا، مگر طوبیٰ کے کہے ہوئے جملے اس کے دل میں رقم ہو گئے تھے۔ بھابھی آپ کا فون ہے، احسن بھائی ہے لائن پر، بھائی راحت پکار رہا تھا۔ ثنا کو اپنی سماعت پر شک گزرا۔ ثنا سرپٹ بھاگی۔ میرے لیے؟ ریسیور تھام لیا۔ جی جناب کے لیے۔ عہد نے ریسیور اس کی جانب بڑھایا۔ کتنے ہفتے بعد اس کی آواز سنے گی۔ ہیلو ہیلو، ہاں ثنا میں ہوں احسن، وہ تعارف کروا رہے تھے۔ جی جی میں نے پہچان لیا۔ اسے عجیب سا لگا۔ پیپر اور پریکٹیکلز ختم ہو گئے؟ جی، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ وہ بڑی ذمہ داری سے پوچھ رہے تھے۔ نہیں تو کیا رزلٹ آنے کی توقع ہے؟ انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ پاپا کی طبیعت کیسی ہے؟ پچھلے دنوں خراب ہو گئی تھی، اب بہتر ہے، میڈیسن تبدیل ہوئی ہیں۔ اپنی خدمت سے جی جان سے تم نے امی پاپا کو جیت لیا ہے، بہت تعریفیں کر رہی تھی، سوچا شکریہ کہہ دوں، یہ تو میرا فرض تھا، بس ذرا مصروف تھی، اب فارغ ہوں تو زیادہ اچھی طرح سے خیال رکھ سکوں گی۔ ان کے درمیان عمر بھر کی خاموشی کا وقفہ رہا۔ دونوں ایک دوسرے کے منتظر تھے، دونوں انتظار میں رہے۔ اوکے، خدا حافظ۔ احسن نے فون بند کر دیا اور وہ بیٹھ گئی۔ بعض توقعات ہماری توقعات کے خلاف جاتی ہیں، جو باعث دکھ بن جاتی ہیں۔ بہت عرصے بعد فون اور اس قدر روایتی، تو تم پوچھ لیتی کب آ رہے ہیں؟ اب تو میرے امتحانات بھی ختم ہو گئے ہیں۔ اندر کی لڑکی نے سر اٹھایا۔ اسے اپنا اندر خالی خالی لگا۔ طوبیٰ کی آوازیں گونجنے لگیں۔ انہوں نے ناراض ہو کر رائے فرار اختیار کی ہے، تمہارے رویے سے، ناروا سلوک سے، گریز و فرار سے، اور وہ اب نہیں آئیں گے۔ اور 6 ماہ گزر گئے، احسن نہیں آئے۔ پاپا اور امی اور بھائیوں سے لیپ ٹاپ پر بات کرتا، بہت مصروفیت ہے، ان کی جگہ کوئی نہیں، ضروری میٹنگز بہانے۔ اس کا ایڈمیشن MSc میں ہو گیا، سارے کام فہد نے کروائے، مگر اسے خوشی نہیں ہوئی۔ کیا اس کی تعلیم حاصل کرنا برا ہے؟ احسن ناراض ہے سب کے سامنے، بس رسمی سی گفتگو، ورنہ اس کا موبائل خاموش پڑا رہتا۔ اس روز طوبیٰ کا عجلت بھرا فون آیا۔ ثنا جلدی سے کوئی اچھا سا رومانٹک SMS بتاؤ، بلال ناراض ہیں، اور وہ بغلیں جھانکنے لگی۔ اوہ سوری، تمہیں کیا معلوم رومانٹک میسج کیا ہوتے ہیں؟ سنا احسن کا فون آیا تھا؟ ثنا اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ کب آ رہے ہیں احسن بھائی؟ یا تم جا رہی ہو یا پھر ابھی تک انا کی دم پکڑ کر ناراضی کا پرچم بلند کر رکھا ہے؟ میں ناراض تھی تو انہوں نے کون سا منا لیا؟ بے ساختہ ہی جملہ تھا جو منہ سے نکلا، مگر کیوں نکلا؟ اس نے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ حد کرتی ہو ثنا، ناراض اور تم؟ اب تو ناراض احسن بھائی ہیں، انہوں نے تو تمہیں ہر طرح سے منا کر دیکھ لیا، حد بندی تو تمہاری جانب سے تھی۔ طوبیٰ نے غصے سے فون بند کر دیا۔ ثنا ساکت بیٹھی رہ گئی۔ کتنے ماہ ہو گئے ہیں بیٹا گئے ہوئے؟ گھر میں بہو ہے، ایک چکر تو لگا جاؤ۔ رفعت آرا فون پر گویا تھیں۔ آؤں گا، جلدی آؤں گا، میری برانچ میری اچھی کارکردگی کی وجہ سے مجھے باہر بھجوا رہی ہے، جانے سے پہلے آؤں گا۔ ہیں کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیا کرو گے باہر جا کر؟ اپنے ملک میں سب کچھ ہے۔ رفعت آرا کو غصہ آ گیا۔ امی ترقی کا اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا، بھاڑ میں گئی ترقی اور پیسہ۔ انہوں نے فون پٹک دیا اور بڑبڑاتے ہوئے ان کی طرف آ گئیں۔ پردیس جائے گا؟ پردیس؟ ثنا شاکڈ رہ گئی۔ اس سے فرار اس کے شوق کی اتنی بڑی سزا۔ بمشکل اپنے کمرے میں آئی، ان کی ہنستی ہوئی تصویر سامنے لگی تھی۔ تو تم نے کون سی پیش قدمی کی؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ وہی اندر کی آواز۔ خوش؟ مگر کیوں؟ ایک سوگواریت نے گھیر لیا۔ اسی رات دھیرے سے اپنا موبائل اٹھا کر احسن کے نمبر ملائے۔ جواب میں ہیلو ہیلو کون؟ زور سے بولو یار، سگنل نہیں مل رہے۔ سگنلز کیسے مل سکتے ہیں جب رشتہ ناراضی کا ہو؟ اس کا دیا ہوا کوئی سگنل کامیاب نہیں ہوا۔ سادہ سا SMS، اس نے درخور اتنا ہی نہیں جانا۔ موسم تبدیل ہو رہا تھا، ہلکی ہلکی سردیاں شروع ہو گئیں۔ عہد اپنی جاب اور فہد کتابوں میں گم تھا۔ خالو جان کی خدمت میں مصروف، اس کا اب کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ ہر سو احسن ہی نظر آتے۔ اس کا MSc کا ارادہ بدل رہا تھا۔ کیا فائدہ، کتابیں شیلف کی زینت بن گئی۔
گھر جا کر کیا کرتی؟ طوبا کی باتیں اس کے طنز اس کی بہن کم اور نن زیادہ لگتی۔ اس کی شادی کی پہلی سالگرہ آئی۔ حیرت ہے کسی کو یاد نہیں رہی۔ پاپا اسپتال میں ایڈمٹ ہو گئے تھے۔ وہاں مصروف تھے سب، مگر جس نے منسلک تھی اسے بھی نہ تھی کوئی فون، کوئی خوشی کا پیغام۔ ویسے تو بڑے رومانٹک بنتے ہیں، تو تم پہل کر لو نا۔ اس نے پہل کر دی تھی، مگر سگنلز نہیں مل رہے تھے، یا جان بوجھ کر نہیں مل رہے تھے، ثنا سمجھ رہی تھی۔ پاپا کی طبیعت زیادہ خراب تھی، انہیں بلوا لیا گیا اور وہ آ گئے۔ ہلکی ہلکی شیو، بڑی ہوئی سرخ آنکھیں، چہرے پر سفر کی تھکن۔ اسپتال سے آ رہے تھے۔ پاپا کی دم توڑتی سانسوں نے نڈال کر دیا تھا، بہت کمزور ہو گئے تھے۔ کچھ چپ چپ سے تھے، فریش ہو کر سو گئے تھے، اور وہ پاؤں جلی بلی کی طرح ادھر سے ادھر گھومتی رہی۔ آپ کی اتنی اچھی جاب ہے بھائی، یہ باہر جانے کا خیال کیوں آ گیا آپ کو، جبکہ آپ ہی کے خلاف تھے؟ ترقی کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، پھر کچھ سالوں کی بات ہے۔ گہری سنجیدگی سے دونوں بھائی مئو گفتگو تھے۔ مگر پاپا، انہی کی تو فکر ہے۔ ثنا اندر تک چور بن گئی۔ اس کی جانب نگاہ تھی نہ توجہ، اسے تفکرات نے گھیر لیا۔ احسن کو آئے 3 دن ہو رہے تھے۔ امی اسپتال میں تھیں، پاپا کے پاس۔ احد آفس، فہد اسپتال یا یونیورسٹی سے اندازے تغافل کون دیکھتا؟ ثنا کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ بات کر لے۔ طوبا فون پر ڈائریکشن دے رہی تھی، تو اگلے دن ناشتے پر ہمت کر ہی لی۔ یہ آپ کو باہر جانے کی کیا سوچ رہی ہے؟ تاکہ تم گھر میں آرام سے رہ سکو۔ بے ساختہ لہجہ تھا۔ جی ہاں، تمہیں میری گھر میں موجودگی کھلتی ہے، میری محبت، میری چاہت، میری قربت تمہارے لیے باعث تکلیف و تفکر ہے۔ تم آرام سے اپنا MSc مکمل کر لو، اس کے بعد سوچیں گے۔ وہ ناشتہ کرتے ہوئے دھیرے دھیرے گمبھیر لہجے میں بول رہے تھے۔ سامنے اخبار پھیلا تھا، اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ میں تو شادی کر کے شرمندہ ہوں تمہارے سامنے، واقعی مجھے تم پر یہ ظلم نہیں توڑنا چاہیے تھا، مگر میں مجبور تھا، امی پاپا کے لیے، ان کی خواہش کے لیے۔ مگر دیکھ لو، خود سے کیا عہد نبھا دیا۔ اور وہ دھیرے سے کھڑے ہوئے اور بیگ اٹھا کر باہر کی جانب رخ کیا۔ اور تمہیں چھوا بھی نہیں، میں بھکاری ہوں نہ بدعہد۔ اس کے اندر گہرا سناٹا چھا گیا، دم بخود کھڑی رہ گئی۔ کیا کہہ گئے، کیا سمجھ لیا؟ ذرا سے شوق کی اتنی بڑی سزا؟ میرا شوہر یوں ناراض خفا ہو، میں تو اس کی راہوں میں قربان ہو جاؤں۔ کہیں سے طوبا کی آواز ابھری۔ ثنا، محبت میں انا نہیں ہوتی، اسے منا لو، چلا گیا تو بس۔ اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ MSc کرنے کا خیال بالکل ہی دل سے نکل گیا۔ احسن سارا دن کے بعد رات گئے گھر آئے اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ گھر میں ایک گہرا سناٹا، ایک اداس سی فضا ہو رہی تھی گھر کی۔ ہلکی ہلکی سردیاں شروع ہو چکی تھی، اسے خود ہی پیش قدمی کرنی تھی۔ اور اسی روز ہمت کر کے احسن کے بازو پر ہاتھ رکھ کر بڑے جگر سے نظر جھکا کر "آئی ایم سوری" کہا۔ وہ ایک گہری نگاہ اس پر ڈال کر باہر نکل گئے۔ ثنا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، وہ تو اپنے زم میں رہی تھی۔ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ احسن نے گاڑی نکالتے ہوئے بڑی آسودگی سے سوچا، دل تو چاہتا ساری نام نہاد ناراضی ختم کر کے خوشیوں کو گلے لگا لے، مگر اس نے بھی تو بڑا ستایا ہے اولین دنوں میں۔ سجی سنوری دلہن کو تشنہ لبی سے دیکھنا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ احسن کو گزرا وقت یاد آیا۔ طوبا، ثنا نے اس کی مدد چاہی۔ تمہیں کیا، تم اپنی تعلیم مکمل کرو پھر سوچنا۔ میں شرمندہ ہوں تمہاری بات سنتے ہیں، واقعی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اب بھگتو بھی خود ہی۔ اس نے ہری جھنڈی دکھا دی اور اس کے آنسو بھل بھل بہہ نکلے۔ اچھا اب رونا بند کرو، میں دیکھوں گی۔ وہ اترائی۔ ثنا نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، زمینی ہنسی تھی۔ اب کہ ثنا خود بھی ہنسی اور بھیگی آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ کشن اٹھا کر اسے دے مارا۔ اس کی شادی کے بعد دوسرا رمضان شروع ہونے والا تھا۔ صبح صبح نماز پڑھ کر بستر پر آئی تو احسن نماز پڑھ کر گہری نیند سو چکے تھے۔ منہ پر تکیہ تھا، آر یا پار سوچ کر اس کی جانب بڑھی تھی۔ منہ پر سے کشن کھینچ لیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھے اور اسے کنارے پر بیٹھا دیکھ کر پھر لمحے بھر کو رکے اور پھر لیٹ کر بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ کیا ہے، نیند خراب کر دی؟ لائٹ آف کر دو۔ میری سوری قبول کیوں نہیں کر رہے؟ تم نے میری سوری قبول کی تھی؟ آپ نے سوری کی ہی کب تھی؟ آپ تو ہر کام دوسروں کے لیے کر رہے تھے۔ شادی پاپا کے لیے، گجرے مٹھائی پھول، امی کی تقلید میں سیاہ پاپا کی طرح اپنا پن کیا دیا، میرے لیے کیا کیا؟ اس نے بازو ہٹایا، گلابی آنکھیں اس پر آویزاں ہوئیں۔ آپ محبت سے کب منا رہے تھے؟ آپ تو اور کیسے مناتے ہیں؟ سارے میرے اچھے دنوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ پڑھائی، ایگزامز، پھر روزے شروع۔ پڑھائی ختم، اب صرف میں، آپ اور روزے ہوں گے؟ جی نہیں۔ وہ طنز سے دیکھتے اٹھ بیٹھے۔ MSc ضرور ہوگا، لیکچرشپ بھی ہوگی، اس کے بعد کچھ سوچا جائے گا۔ میں ظالم شوہر نہیں بننا چاہتا۔ احسن نے چہرہ گھما لیا۔ نہیں، ثنا نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ MSc میرا شوق ضرور تھا، مگر اب نہیں، ان حالات میں تو بالکل بھی نہیں۔ اس کی آنکھیں بھرنے لگی، نگاہ اٹھائی، آنسو رخساروں پر پھیل گئے۔ میں آپ کی ناراضی افورڈ کر کے کچھ نہیں کر سکتی احسن، بس بہت ہو گیا، میں غلطی پر تھی، مگر اب اور نہیں رہنا چاہتی۔ اعتراف شکست آنسو بن کر بہہ رہے تھے۔ ہم لوگ کزنز تھے، منگیتر تھے، مگر آپ نے مجھے اعتماد میں نہیں لیا۔ بے شک ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے، مگر منصوبہ بندی شرط تھی۔ ایک بار بھی آپ نے نہیں کہا کہ امی شادی کی ڈیٹ لینے آ رہی ہیں۔ آپ بھی سمجھدار ہیں، میری تعلیمی اہمیت کا اندازہ تھا، پھر بھی میں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ دھیرے سے نگاہ اٹھا کر کہا،
اندازہ ہے تو کہہ رہا ہوں نا کہ MSc کر لو اب۔ احسن کے لیے نگاہ چرانا خود کو بچانا مشکل ہو رہا تھا۔ MSc ریگولر ہوتا ہے، اس نے آنچل سے چہرہ صاف کیا۔ تو پھر انگلش میں ماسٹر کر لو، شام کی کلاسز بھی ہوتی ہیں، احسن نے کہا۔ اور پھر شام کی کلاسز میں ریگولر ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا، اس طرح تم سائنس کے بجائے انگلش کی لیکچرار بن سکتی ہو۔ ہاں اب یہی کرنا پڑے گا۔ وہ بھی اپنی دھن میں تھی۔ احسن نے ثنا کو گہری نظر سے دیکھا اور بولے، جاؤ مجھے نیند آ رہی ہے، کل مجھے اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے، ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ رمضان میں ٹائمنگ چینج ہو گئی ہے۔ احسن نے پھر سے لیٹ کر بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ اب بھی ناراض ہیں؟ میری خاطر ہی ٹرانسفر کرایا تھا اور میری وجہ سے ہی باہر جا رہے ہیں۔ آپ نے میری سوری کو قبول نہیں کیا۔ ثنا نے احسن کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ ظاہر ہے تمہیں MA کرنے کے لیے تخلیہ بھی چاہیے اور وقت بھی۔ آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ بازو نے پردہ رکھ لیا۔ میں نے کہا نا مجھے کچھ نہیں کرنا۔ اس نے پھر ہتھیار ڈال دیے۔ میرا کریئر، میرا شوق، سب آپ پر قربان۔ میری کوئی معاشی مجبوری تو نہیں ہے نا؟ آنسو احسن کے بازو پر گرے۔ بازو پر ہلکا سا دباؤ بڑھا۔ احسن چونکے۔ ثنا احسن کے بازو سے سر ٹکائے اشک بہہ رہی تھی۔ ثنا، وہ ایک دم بے چین ہو گئے۔ میرا زندہ رہنے کے لیے آپ کا ساتھ بہت اہم ہے احسن۔ احسن کا غصہ ہوا ہو گیا۔ میری سوری قبول کر لیں۔ آئی ایم سوری پلیز احسن پلیز۔ یار، احسن نے دھیرے سے اس کا سر اٹھایا۔ تمہاری سوری کیسے قبول کر لوں؟ کل پہلا روزہ ہے، پھر حد ادب گستاخ روزہ مکروہ ہو جائے گا، حد بندی کی حد لگ جائے گی۔ نہیں نہیں، اپنے جذبات کا اور خون نہیں کر سکتا میں، مجھے ناراض ہی رہنے دو۔ جاؤ جاؤ نا۔ احسن کے انداز پر بے ساختہ ثنا بھی ہنسی۔ احسن جانے احسن۔ احسن اس کا ہاتھ تھام کر خمار آلود انداز میں اس پر جھکے۔ دونوں کے درمیان ناراضی ختم ہو گئی۔ اب تو نہیں جائیں گے؟ مجبوری ہے، جانا تو پڑے گا۔ احسن نے سر کھجایا۔ باہر نہیں اندر۔ بے ساختہ اسے دیکھا۔ پاکستان کی حد تک، اور وہ آسودگی سے ہنس دی۔ احسن نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ سارا حساب سود کے ساتھ ہوگا۔ زمینی ہنسی نمایاں تھی۔ منظور ہے، وہی زمینی معنی خیز ہنسی جو اس کی جان جلا کر رکھ دیتی تھی۔ اب دیکھی تو بے ساختہ دل دھڑک گیا، اور دھڑکتا ہوا دل رخساروں پر کلال دہکا گیا۔ احسن نے شرارت سے گہری سانس بھری۔ کیا ہوا؟ کل پہلا روزہ ہے تو کیا ہوا؟ اف، پھر مستقل روزے، تفکر آمیز انداز میں کہا۔ اب کہ ثنا کھل کر ہنس دی۔ تو کیا ہوا؟ عید بھی تو 30 روزوں کے صبر کا انعام ہوتی ہے۔ اف، پچھلا پورا سال، گزرے 7 دن، اور اب پھر 30 روزے، اتنا صبر؟ وہ دھڑام سے بستر پر گر گئے۔ ثنا ہنستے ہوئے کشن مارنے لگی۔ میں تو پورے کا پورا جنتی ہوں۔ بے ساختہ اس کے ہاتھوں کو روکا۔ اور مجھے بھی تھوڑی سی جنت مل جائے گی۔ وہ شرمائی۔ تمہیں کیوں؟ وہ تیکھے ابرو سے مسکرائے۔ روٹھے ساجن کو منا جو لیا ہے، ابھی منایا کب ہے؟ احسن مزید پھیل کر لیٹ گئے۔ وہ تو میں نے تمہیں عذرائے ہمدردی معاف کر دیا ہے۔ دونوں کی مسکراتی نظریں ملیں، اور دونوں آنے والے وقت کا تصور کر کے مسکرا دیے۔ باہر شفاف آسمان پر چمکتا چاند نئے دنوں کی نوید دے رہا تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔